کیا آپ نے کبھی کائنات کی گہرائیوں میں چھپی ان مافوق الفطرت حقیقتوں پر غور کیا ہے جو ہمارے فہم کی حدود کو چیلنج کرتی ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جو زمان و مکان کو اس طرح موڑ دیتی ہے کہ روشنی بھی اس کی قید سے فرار نہیں ہو سکتی؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں ایک ایسے ہی حیرت انگیز مظہر بلیک ہول کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ کائناتی آفریت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ ہم ان پوشیدہ معجزوں کو دریافت کریں گے جن پر عام طور پر کوئی غور نہیں کرتا۔ بلیک ہول کا سب سے بنیادی اور حیران کن پہلو اس کا ایونٹ ہورائزن ہے، جو ایک ایسی ناقابل عبور حد ہے جہاں سے کوئی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ یہ کوئی ٹھوس سطح نہیں بلکہ زمان و مکان میں ایک ریاضی نقطہ ہے جہاں سے فرار کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ اس کی یہ دقیق اور ناقابل تسخیر حد بندی جو فزکس کے بنیادی قوانین کے عین مطابق ہے، کیا یہ کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ ہو سکتی ہے یا ایک ایسی ذہین تخلیق کا ثبوت ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اس نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے، سورہ القمر 54-49۔ یہ حد بندی خود ایک معجزہ ہے۔ بلیک ہول کے مرکز میں سنگولیرٹی نامی ایک نقطہ ہے جہاں مادہ لامحدود کثافت تک پہنچ جاتا ہے اور زمان و مکان کے تمام معلوم قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہماری موجودہ فزکس خاموش ہو جاتی ہے۔ اس لامحدود کثافت کا وجود، جو ایک ستارے کے اپنے اندرونی کشش ثقیل کے تحت منہدم ہونے سے پیدا ہوتا ہے، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کائنات کے خالق نے ایسے انتہائی حالات بھی بنائے ہیں جو ہمارے محدود علم کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں اپنی کم علمی کا احساس دلاتے ہیں؟ بلیک ہول اپنی بے پناہ کشش ثقال سے زمن و مکان کے تانے بانے کو اس قدر موڑ دیتے ہیں کہ روشنی کی شعاعیں بھی ان کے گرد کھم کھا جاتی ہیں۔ اسے گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں۔ ہم دور دراز کی کہکشاؤں کو بلیک ہول کے گرد بکھری ہوئی یا کئی صورتوں میں دیکھتے ہیں، جیسے ایک بڑا عدسہ روشنی کو موڑتا ہے۔ یہ محض کشش نہیں بلکہ خود زمن و مکان کا لچکدار ہونا ہے۔ یہ مظہر جو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کی تصدیق کرتا ہے، کیا یہ کسی بے مقصد تخلیق کی نشانی ہے یا اس بات کا ثبوت کہ اللہ نے کائنات کو ایسے پیچیدہ اور خوبصورت قوانین کے تحت بنایا ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرے ہیں؟ بلیک ہول کے قریب وقت انتہائی سست رفتار سے گزرتا ہے، جسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے قریب جائے تو اس کے لیے وقت زمین پر موجود شخص کے مقابلے میں بہت آہستہ چلے گا۔ یہ ایک ایسا مظہر ہے جو ہمارے وقت کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ وقت کی یہ لچک جو کشش ثقل کی شدت سے متاثر ہوتی ہے، کیا یہ محض ایک اتفاقی خصوصیت ہے یا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے وقت کو بھی ایک تخلیق کے طور پر بنایا ہے اور اس کے بہاؤ کو اپنی حکمت کے مطابق کنٹرول کیا ہے؟ کائنات کی ہر بڑی کہکشاں کے مرکز میں ایک سپر میسو بلیک ہول موجود ہے جس کا وزن سورج سے لاکھوں یا اربوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کے مرکز میں بھی ساجیٹیریس اے سٹار نامی ایک سپر میسو بلیک ہول ہے۔ یہ بلیک ہول کہکشاں کی ساخت اور ارتقاء میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ کہکشاں کے مرکز کو مستحکم رکھنا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہر بڑی کہکشاں کے مرکز میں ایک ایسا ہی عظیم الجثہ وجود پایا جاتا ہے، یا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے کہکشاں کی تخلیق کے لیے ایک خاص ڈیزائن اور ڈھانچہ مقرر کیا ہے؟ کائنات کے ابتدائی دور میں جب سپر میسو بلیک ہول پھل رہے ہوتے تھے اور تیزی سے مادہ ہڑپ کر رہے ہوتے تھے تو وہ کویزر کہلاتے تھے۔ کویزر کائنات کی سب سے روشن اشیاء میں سے ہیں جو ایک پوری کہکشاں سے بھی زیادہ روشنی خارج کرتے ہیں۔ ان کی یہ بے پناہ توانائی جو اربوں نوری سال دور سے بھی دکھائی دیتی ہے، کائنات کے دور دراز کونوں کو روشن کرتی تھی۔ یہ کائناتی روشن مینار جو کائنات کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیا یہ کسی بے مقصد عمل کا نتیجہ ہیں یا یہ اللہ کی اس حکمت کا مظہر ہیں جس نے کائنات کو نہ صرف بنایا بلکہ اسے روشن بھی کیا؟
ब्लैक होल के गिर्द घूमने वाला मादा एक इंतहाई गर्म अक्रीशन डिस्क बनाता है जहां दर्जाए हरारत करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ये एक्स-रे और गैमा रे की शक्ल में बेपनाह तवानाई खारिज करता है। ये कायनात में तवानाई पैदा करने का सबसे मौसर तरीका है जहां मादे का तकरीबन 40% हिस्सा तवानाई में तब्दील हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ज्यादा तवानाई की ये हैरत अंगेज पैदावार जो ब्लैक होल की कशिश सकल के जरिए मुमकिन होती है, क्या ये महज एक हादिसाती अमल है या ये अल्लाह की कुदरत का एक और सबूत है जिसने तवानाई के ऐसे जराए बनाए हैं जो हमारी तसव्वुर से भी बाहर हैं। फाल ब्लैक होल, खास तौर पर सुपर मैसिव ब्लैक होल, अपने कुतबों से रिलेटिविस्टिक जेट्स खारिज करते हैं जो तकरीबन रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं। ये जेट्स अरबों नूरी साल तक फैल सकते हैं और कहकशाओं के बाहर मौजूद गैस को गर्म करके सितारों की तश्कील को मुतासिर करते हैं। इन जेट्स की ये गैर मामूली रफ्तार और सिमत जो एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से खारिज होती है, क्या ये किसी बेहादे अमल का नतीजा है या ये उस बात की निशानी है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी ताकतवर और मुनज़्ज़म क़ुव्वतें रखी हैं जो उसके इर्तिक़ा को कंट्रोल करती हैं। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और जम होते हैं तो वो ज़मानो मकान में ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं जो लहरों की सूरत में कायनात में फैल जाती हैं। इन लहरों का पता लाइगो और वर्गो जैसे डिटेक्टर्स ने लगाया है जो आइंस्टाइन के नज़रियाए इजाफियत की एक और हैरत अंगेज तस्दीक है। ज़मानो मकान के ताने बाने में ये लहरें जो अरबों नूरी साल दूर से भी महसूस की जा सकती हैं, क्या ये महज एक इत्तेफाकी मजहर है या ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने कायनात को ऐसे बुनियादी कानून के तहत बनाया है जो हर पैमाने पर कार फरमा है। नज़रियाती तौर पर ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं होते बल्कि हॉकिंग रेडिएशन के जरिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता तवानाई खारिज करते हुए बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। ये नज़रिया क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को जोड़ता है और ये बताता है कि ब्लैक होल भी आबादी नहीं है। ब्लैक होल का ये आहिस्ता आहिस्ता फना होना जो एक पेचीदा क्वांटम मैकेनिकल अमल है, क्या ये महज एक साइंटिफिक कयास है या ये उस बात का इशारा है कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बनाया है, यहाँ तक कि कायनात के सबसे ताकतवर अजसाम को भी। ब्लैक होल के बारे में एक गहरा सवाल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है। क्या जो मालूमात ब्लैक होल में गिरती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है या किसी न किसी शक्ल में महफूज रहती है? क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक मालूमात कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल का नज़रिया इसके बरक्स लगता है। ये पैराडॉक्स फिज़िक्स के दो अजीम तरीन नज़रियात के दरमियान एक गहरा तज़ाद पैदा करता है। क्या ये महज एक साइंटिफिक मामला है या ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसे क़वानीन रखे हैं जो हमारे महदूद इल्म से कहीं ज़्यादा गहरे और पेचीदा हैं? नो हाइपर थ्योरम कहता है कि ब्लैक होल को सिर्फ 3 खुसूसियात से बयान किया जा सकता है: मास, वजन, चार्ज, बरक़ी बार और एंगुलर मोमेंटम, गर्दिश। बाकी तमाम मालूमात जो इसमें गिरती हैं वो खो जाती हैं। ये हैरत अंगीज सादगी जो कायनात के सबसे पेचीदा अजसाम में से एक की खुसूसियात है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने अपनी तख्लीक में एक ऐसी गहरी सादगी और खूबसूरती रखी है जो हमारे तसव्वुर से भी बला है? जब कोई सितारा किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाता है तो ब्लैक होल की कशिश साकिल इसे टाइडल डिसरप्शन इवेंट के जरिए टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये अमल एक बहुत बड़ी रोशनी की चमक पैदा करता है जो हमें ब्लैक होल के खाने के अमल को देखने का मौका फराहम करता है। सितारों का ये तबाहकुन अंजाम जो ब्लैक होल की बेपनाह ताकत को जाहिर करता है, क्या ये महज एक बेरहम कायनाती वाकया है या ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसे ताकतवर और खौफनाक मज़ाहिर भी रखे हैं जो उसकी अजमत और जलाल को जाहिर करते हैं? गर्दिश करते हुए ब्लैक होल अपने गिर्द ज़मानो मकान को भी घसीटते हैं जिसे फ्रेम ड्रैगिंग या लेंस थियरिंग इफेक्ट कहते हैं। ये इतना शदीद होता है कि ब्लैक होल के करीब की कोई भी चीज़, यहाँ तक कि रोशनी भी इसके साथ घूमने पर मजबूर हो जाती है।
زمان و مکان کا یہ مڑنا جو بلیک ہول کی گردش سے متاثر ہوتا ہے، کیا یہ محض ایک اتفاقی منظر ہے یا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسے پیچیدہ اور غیر معمولی تعاملات رکھے ہیں جو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہیں؟ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ EHT نے 2019 میں پہلی بار ایک بلیک ہول کی تصویر لی جو دراصل اس کا سایہ تھا۔ یہ سایہ بلیک ہول کے گرد روشنی کے خم کھانے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ تصویر جو اربوں نوری سال دور ایک گیلیکسی کے مرکز میں موجود بلیک ہول کی تھی، انسان کی سائنٹیفک کامیابی اور اللہ کی تخلیق کی تصدیق کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے۔ اس سایہ کی یہ پیشگوئی شدہ شکل جو فزکس کے قوانین کے عین مطابق ہے، کیا یہ محض ایک بے ترتیب اتفاق ہے یا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے کائنات کو ایسے دقیق اور پیشگوئی کے قابل قوانین کے تحت بنایا ہے؟ بلیک ہول کہکشاؤں کے اندر گیس اور دھول کو گرم کر کے اور اپنے جیٹس کے ذریعے اسے باہر دھکیل کر ستاروں کی تشکیل کو منظم کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کائناتی تھرموسٹیٹ کا کام کرتے ہیں جو کہکشاؤں میں ستاروں کی پیدائش کو متوازن رکھتے ہیں۔ ستاروں کی تشکیل کا یہ کنٹرول جو بلیک ہول کے ذریعے ہوتا ہے، کیا یہ محض ایک اتفاقی عمل ہے یا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایک ایسا نازک توازن قائم کیا ہے جو ہر چیز کو ایک خاص ترتیب میں رکھتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک ہول جیسے پیچیدہ اور حیرت انگیز مظاہر محض اتفاقی طور پر وجود میں آئے ہیں، وہ کائنات کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نے جو 17 سے زائد حقائق بیان کیے ہیں، جیسے ایونٹ ہورائزن کی ریاضیاتی درستگی، سنگولیرٹی کی لامحدود کثافت، زمان و مکان کا مڑنا اور سپر میسو بلیک ہول کا کہکشاؤں کے مرکز میں منظم وجود، یہ سب بے ترتیب حادثات کے خلاف ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک گھڑی خود بخود بن جائے، اس کے پرزے خود بخود ترتیب پا جائیں اور وہ وقت بتانا شروع کر دے؟ یہ کہنا کہ یہ سب قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، آدھی حقیقت ہے۔ قدرتی قوانین صرف یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ قوانین خود کیسے وجود میں آئیں۔ بلیک ہول کی تشکیل کے لیے درکار مادے کی کثافت، کشش ثقیل کی درست طاقت اور زمان و مکان کی لچک، یہ سب ایک ایسے ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کسی بے شعور قوت کی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر چیز بے ترتیب ہوتی تو ہم بلیک ہول کے سائے کی پیشگوئی نہیں کر سکتے تھے یا گریویٹیشنل ویوز کا پتہ نہیں لگا سکتے تھے۔ بلیک ہول کی ہر خصوصیت، اس کی تباہ کن طاقت سے لے کر اس کے کائناتی کردار تک، ایک ایسی حکمت اور قدرت کا مظہر ہے جو صرف ایک خالق کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا؟ سورہ الاعراف 7:185۔ یہ کائناتی عجائبات ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کے بے مثال فنکاری کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ صرف سائنٹیفک حقائق نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والی نشانیاں ہیں۔ بس جب ہم بلیک ہول کے ان حیرت انگیز مظاہر پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ محض کائناتی حادثات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ یہ اللہ کی بے مثال قدرت، حکمت اور علم کا ثبوت ہیں جس نے کائنات کو ایسے دقیق اور پیچیدہ قوانین کے تحت بنایا ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی محدود فہم سے آگے بڑھ کر کائنات کے خالق کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ کائنات کی ہر نشانی اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے پناہ قدرت کا اعلان کر رہی ہے۔ بلیک ہول کا ہر پہلو، اس کی پراسرار خاموشی سے لے کر اس کی بے پناہ طاقت تک، اللہ کی عظمت اور اس کی بے مثال حکمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر قانون اور ہر مظہر ایک ہی خالق کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں اس کے مزید حیران کن نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔